کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. نقل کفر نباشد. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایسی چیزیں ڈیبنک کرنے کے لیے ان کا یہ نیریٹو دنیا کے سامنے لے کے آنا پڑتا ہے. جو انسان نے حرکت کی ہے، کتنی ڈینجرس حرکت ہے یہ، پاکستانی کرسچنز کو ونربل کرنا، ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، کہ جو بلیفز ان کے نہیں ہیں وہ ان پہ امپوز کر دینا. آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، ابھی وہ مرزا جھیلمی جس کو میں جہلمی کہتا ہوں، اس کی تازہ ایک بکواس وائرل ہوئی ہے اور میں نے آج اس کے خلاف ابھی آنے سے پہلے فتویٰ صادر کیا ہے. مرزا جھیلمی صاحب کا کل ایک بیان سامنے آیا جس نے پاکستان کی مسیحی کمیونٹی کے اندر اور پاکستان میں رہنے والے عیسائیوں کے اندر ایک خوف کی فضا پیدا کر. یہ بدبخت جھوٹ اور بہتان علماء پہ باندھتے باندھتے مسلمانوں پہ باندھنے لگا اور اب اس حد تک گر چکا ہے کہ عیسائیوں اور مسیحیوں پہ بھی بہتان باندھ رکھے. بدبخت کہتا ہے کہ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں، یہ جو مسیحی ہوتے ہیں نا، یہ رسول اللہ کو دجال مانتے اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کو دجال مانتے ہیں، پھر بھی اگلی بات سنیے، پھر آگے کہتا ہے پھر بھی یہ دجال ماننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بچیوں سے شادی کی اجازت دیا. مولوی کہاں جائیں گے کہ جو دجال مانتے ہیں اس سے بھی شادی کی اجازت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی پہلے سے ہی انبیاء علیہ السلام، صحابہ اہل بیت کی گستاخیاں کیا کم تھیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں اس کی ایک اور بڑی گستاخی، اور اس ایک گستاخی کو کلیئر کرنے کے لیے اس نے مزید بے ادبیاں اور گستاخیاں ایسی کی ہیں کہ جن سے اس وقت پورے ملک میں ایک اشتعال کی کیفیت جاری ہے. اس نے اپنی ایک گفتگو کے اندر کہا کہ کرسچن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں. تو ہم نے اس فتوے میں مطالبہ کیا کہ 295C کے تحت اس پر FIR درج کی جائے اور اس کو سزائے موت دی جائے، اور وہ لفظ جو اپنی زبان سے سرکار کے بارے میں بولے کافر بھی ہو جاتا ہے، مرتد بھی ہو جاتا ہے. اور پھر اس نے کرسچن لوگوں کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ وہ اس طرح کہتے ہیں، اور پھر اپنی ایک مسئلے کی دلیل کے طور پر اپنے طرف سے پیش کر رہا تھا. تانوں کو تکلیف ہوگی جب میں دوبارہ کہہ رہا مرزا یک کے جڑا میری گل نوں کبے سخت او بھی یک کے جڑے ان دے پیروکار او بھی یک کر. تمہارے مولوی بڑے سوفسٹیکیٹڈ بنتے ہیں، معاشرے میں اخلاقیات دکھاتے ہیں. میں کہتا تیرا اخلاق صدیق اکبر نالوں وڈے، تیرا اخلاق فاروق اعظم نالوں وڈے، تیرا اخلاق عثمان غنی نالوں وڈے، تیرا اخلاق مولا کائنات نالوں وڈے. تواڈے پیو بارے گل کرے تسی انہوں کی کہنا صاحب کہندے ہو، تواڈی ماں دے دال کٹے صاحب کہندے ہو، تواڈی عزت ہاتھ پاوے کو صاحب کہندے ہو. جڑا حدود تاج نوں ہاتھ پاوے تے میں کہاں معزز کانا 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 سمجھ آ رہی کانا. گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا. پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ ہے. جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال، جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظروں میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ.
اچھا جی، خبر آپ تک شاید پہنچ گئی ہوگی، نہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ معروف اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا، ان کو جہلم سے حراست میں لیا گیا ہے۔ معروف اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی کو بھی جہلم میں جو موجود ہے ان کا انسٹیٹیوٹ، اس کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک بدبخت حضور کی امت کے ایمانوں کو کتنا اس نے گمراہ کیا، لیکن رب ہے۔ پہلے سنتے سا کہ رمضان آیا تو شیطان قید ہویا، اس باری ربیع الاول آیا تو شیطان کا بچہ قید ہو گیا۔ رب ہے۔ انہیں تماشا بنایا، کہندا 3 ملین فالوور ہیں، 3 ملین، ماشاءاللہ، ایک بھی نہیں پیچھے گیا۔ انہوں کہندے نے گندی اولاد نہ مت نہ سواد، انہوں کہندے کوئی نہیں پیچھے گیا۔ اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295 سی اس پہ نہیں لگتا۔ تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295 سی کا سہارا مت لو۔ یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف، جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں، تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا، پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295 سی۔ اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں 295 سی پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے ایف آئی آر کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295 سی لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا۔ پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ، پھر تو میرے بھائی۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے علم، اخلاق، تدابیر، پریزنٹیشن، منہاج، ہر سطح پر ہمارا اختلاف آن ریکارڈ موجود ہے۔ میں ان سے ذاتی طور پر بھی اس اختلاف کو پہنچاتا رہتا ہوں، اور جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے، ہمارا یہ طرز اور طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کے نام لے کے ان کے پیچھے پڑ جائیں، لیکن ایک شخص جو جدید پڑھا لکھا تھا، وہ دین کی طرف آیا، وہ دین کی تبلیغ، دعوت، ارشاد اور ہدایت کا منبع بن کر نوجوانوں میں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے ہاں اگر کوئی غلطی ہے تدبیر کی، پریزنٹیشن کی، اخلاق کی، علم کی، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کو نشان عبرت بنا کر جو لوگ اس کو سنتے ہیں ان کو یہ پیغام دیں کہ آج کے بعد اگر تم نے ہم سے مختلف بات سنی اور سمجھی تو اس طرح کال کوٹریوں کے پیچھے پھینک دیں گے۔ یہ لوگوں کو ملحد بنانے کی ترغیب ہے، یہ اپنے مذہب کا مذاق بنانے کی دعوت ہے کہ یہ ہمارا اسلام ہے کہ جس کے اندر اگر کوئی صاحب علم اٹھ کے اختلاف کرتا ہے تو ہم ان جدید پڑھے لکھے نوجوانوں کو جو علماء کی مجالس میں بیٹھنے سے گریزاں ہیں، وہ ان کے طرز تکلم کو سننے پر آمادہ نہیں ہیں، وہ ان کے لب و لہجے سے متنفر ہو چکے ہیں، ان کو اگر کوئی نئی آواز پہنچتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء کو ایسے لوگوں کو سروں پر بٹھانا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، انعام ہے کہ جو تفقہ فی الدین کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر تھی، تم لوگ میدان میں اترے ہو اور اپنی زندگیاں گھلا رہے ہو اور لوگوں کو دین کی طرف لے کر آ رہے ہو۔ ہم ہمدردی سے، محبت سے اور ایک متاع درد و سوز سے ان کو یہ بتائیں کہ ان چیزوں میں خامیاں ہیں، ان چیزوں کو بہتر کرو، ان چیزوں پر توجہ کرو۔ لیکن ہم اس کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ بند باندھتے ہیں، فتوے جاری کرتے ہیں، لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں۔ ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں، اگر محمد علی مرزا نے یہ کہا ہے کہ کرسچنز یہ لفظ بولتے ہیں تو یہ 295 سی لگ دیتی ہے، کیونکہ سچ بولا یا جھوٹ بولا، تو یہ لفظ کیوں بولا ہے؟ ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب اور اہل حدیث کو، اور اسپیشلی وہ جو لوگ کہتے ہیں نا سر کچھ کام بتائیں نا، باتیں نہ ہو جائیں، کام بتائیں، تو محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹس کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھانے پہنچیں، ایف آئی آر کٹوائیں اس محرر کے خلاف اور اس بندے کے خلاف جس نے ایف آئی آر کٹائی، کیونکہ اس نے محمد علی مرزا کے بہار پہ وہی لفظ بولا ہے۔ جس بیس کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ محمد علی مرزا یہ مانتا ہے، اس نے کہا ہے فلاں بندہ مانتا ہے، اور ساری مانتا نہیں ہے، فلاں بندہ کہتا ہے۔ اور مسلمانوں کا ایک کیس بنا ہوا ہے پاکستان کے کہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، جس جگہ استعمال ہوا ہے تمام جگہ 295 کا اتنی سچے عاشق ہو بھائی، تم آؤ نا ذرا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دے دیا ہے۔ محمد علی مرزا کے کئی بیانات نقل کفر پر مشتمل ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق مرزا محمد علی کے بیانات کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے نقل کفر پر مبنی بیانات کی بنا پر انجینئر مرزا سخت تعزیری سزا کے مستحق ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا نے بار بار نقل کفر پر مشتبہ بیانات کو دہرایا۔ گستاخانہ جملے دہرانے سے مرزا محمد علی کا جرم مزید سنگین ہو چکا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق شرعی اصول ہے کہ کفر کے الفاظ صرف جائز دینی ضرورت پر نقل کیے جا سکتے ہیں۔
कुफर के अल्फाज सिर्फ बातिल की तरदीद, तालीम या फिर तनबीह के मकसद से नकल किए जा सकते हैं। बिला जरूरत कुफर आमेज कलमात दोहराना नाजायज और सख्त गुनाह है। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में बिला जरूरत तौहीन आमेज जुमले दोहराने की कतन इजाजत नहीं दी जाएगी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर तौहीन कुरान की दिफात भी शामिल की गई और मोहम्मद अली मिर्जा के मसीही अकायद पर इल्जामात पर मसीही कायदीन भी वजाहत करें। मेरे नज़दीक इब्तिदा से इंतहा तक इंतहाई अफसोसनाक फैसला है और इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इसमें अपनी इज्जत में कोई इजाफा नहीं किया। देखिए, पहली बात तो यह है कि उसने कहा नकल कुफर कुफरना भाषण, उन पर मुकदमा अपने और मामला बनाए, लेकिन उनके मुकदमा मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में उनके भी बात हुई थी। मोहम्मद जज्बाती सतह बहुत और सतह पे आ गया। उन्होंने बेशुमार लोगों को, बेशुमार मज़ाब को छेड़ा था और पाकिस्तान में मैंने ये देखा है कि आप दुनिया में पाकिस्तान के किसी और तबके को छेड़ वो फिर आपके साथ इंसान है। मजहबी तबके को जितनी गलीज गालियाँ ये देती हैं, जितनी घटिया किस्म की ये इनकी अपीयरेंस होती है यूट्यूब के ऊपर, वो किसी पार्टी को। देखिए, आज आप मोहम्मद अली मिर्जा को करेक्ट किया है, कल आपको कोई नहीं बचा सकेगा। अगर आप इजाजत दें, मैं सिर्फ इसमें से एक पैरा पढ़ के सुना देता हूं। किसी गिरोह को, और ये पाकिस्तान के तमाम उलमा, तमाम मशाइख की, तमाम मज़हब फिरकों की तरफ से ये निकला हुआ है, किसी गिरोह को ये हक हासिल नहीं कि वह मासूम मुसलमानों के खिलाफ कुफ्र का फतवा दे और फतवा देकर उन्हें वाजिबुल कत्ल करार दे और आम लोगों को इश्तियाल दिलाकर उनसे मासूम लोगों का कत्ल कराए और मर्जी के खुद साख्ता फैसले लागू करे। इस किस्म के रवैये रियासत में फितना और फसाद का बायस बनते हैं। इस्लाम ने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का मंशद तय कर दिया है कि किसी बुराई को तब्दील करने के लिए कानून के मुताबिक इस्तेमाल सिर्फ बाख्तियार रियासती अदारों का हक है और किसी भी शख्स को इस ज़म में कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। तो ये आपके उलमा भी ये कहते हैं। आपने फील्ड मार्शल चीफ आर्मी स्टाफ की बातचीत भी सुन ली, उन्होंने आपको कुरान की आयत पढ़ के सुनाया कि ये है हकीकत, ये है सच। तो वी आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय हु सेज 200 meters from here or 2 kilometers from here or 200 kilometers from here. We are not impressed by that because that is false. हमें सिर्फ ये पता है कि हम और आप हक पे खड़े हैं कि मिंबरे इस्लाम के ऊपर बैठ के जो जुबान इन लोगों ने इस्तेमाल किया वो काबिल मुज़म्मत है। मैं हैरान हूँ कि हमारी इस्लामी नजरियाती काउंसिल, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक इस्लामिक स्कॉलर है जो दरूद पढ़ के अपना प्रोग्राम शुरू करते थे, दरूद पढ़ के खत्म करते थे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने उनके खिलाफ फैसला ले लिया, लेकिन जो अनासर, जो लोग मिंबर इस्लाम पर बैठ के गालियां देते थे, इस्लामी नजरियाती काउंसिल की आंखें बंद हो गई और उनको सुनाई नहीं दिया। उनके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनके जुमले गुस्ताखाना हो सकते हैं, उनके जुमलों पर एतराज हो सकता है। जो उन्होंने हवाला दिया, और ये नहीं खुद कोई बात नहीं की, एक हवाला दिया, उस हवाले पर सवालात उठाए जा सकते हैं। लेकिन 295C, वो भी एक आलिम दीन पर, वो भी एक मजहबी स्कॉलर पर, और वो भी उस पर जो नारा मारता है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं। आज 15 नवंबर को केस ऑर्डर के लिए फिक्स था। जज साहब ने ऑर्डर अनाउंस करना था बिल के बारे में, और अनफॉर्चुनेटली सारा दिन इंतजार करने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर अनाउंस कर दिया जज साहब ने। और अनफॉर्चुनेटली ये मुझे नहायत अफसोस से ये आपको इतला देना पड़ रही है, जज साहब ने जमानत मंजूर नहीं की, हमारी दरख्वास्त जमानत जो है मुस्तरद कर दी गई है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखी का मर्तकब करार देने की इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल की राय मुअत्तल करने की दरख्वास्त गुजार की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। तो बहरहाल इस तनाजुर में मैंने जब ये महसूस किया कि मैं एडवोकेट भी सुप्रीम कोर्ट का हूँ कि कोई इदारा अगर अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहा है तो किसी शख्स को भी ये हक हासिल है कि वो उसके मुतल्लिक जो है कानूनी रास्ता जो है अपना है। उसी चीज़ को रखते हुए मैंने ये रेट दाखिल की। आज प्रिलिमिनरी हियरिंग थी तो मुझ पे पहली ऑब्जेक्शन, मैंने ये रेट किसके खिलाफ दाखिल की, किसको फरीक बनाया? हाँ, इस्लामी नजरियाती काउंसिल को और साइबर क्राइम्स एजेंसी को, नेशनल साइबर, जिन्होंने रेफर किया था, एक मुरासला भेजा था इसी की वीडियो के मुतल्लिक
کہ یہ آپ ملاحظہ کریں اسلامی نظریاتی کونسل کو، اور اس پہ ہمیں رائے دیں کہ یہ گستاخی میں آتا ہے یا نہیں۔ سرکاری سطح پر انجینئر صاحب کے خلاف ایک بڑا فیصلہ آ چکا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے بعد جو ادارہ ہے پنجاب قرآن بورڈ، اس کی جانب سے یہ فیصلہ صادر کیا گیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف کہ وہ گستاخ رسول قرار واقع ہو چکے ہیں۔ انجینئر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سری ظلم ہے، خلاف اسلام ہے، خلاف انسانیت ہے، اور ہماری نیشن کے لیے باعث شرمندگی ہے، اور ہم اس چیز کو دھوتے دھوتے ہمیں اب اشرے لگیں گے کہ ہم نے ایک نوجوان کو جس نے اپنی ارتھ سے دین کو سیکھا، صحیح غلط سے قطع نظر، اس کے رویے سے قطع نظر، اس نے محنت کی، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس نے انسپائر کیا، اس سے صرف بدلہ اور انتقام لینے کے لیے ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ پیغمبر کے نام کو مس یوز کیا۔ سب سے بڑے جو دکھ کی بات ہے، انجینئر صاحب پہ کوئی زمین غبن کرنے کا مقدمہ کر دیتا، کوئی ان کے اوپر اغوا برائے تاوان کا مقدمہ کر دیتا، لا کے ساتھ وہ لڑتے۔ میرے پیغمبر کو مس یوز کیا آپ لوگوں نے، اور پیغمبر کو آپس کی لڑائی میں لے آئے ہیں آپ، اس سے بڑی بزدلی کی علامت کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ دروازہ آپ نے کھول دیا تو میں تو کہتا ہوں کھل جائے پھر ایک دفعہ۔ تو اگر بریلوی ہوگا ہیڈ اس کا اسلامی نظریاتی کونسل کا، تو دیوبندی جو ہیں وہ 295 سی، اور دیوبندی ہوگا تو بریلوی 295 سی، جماعت اسلامی والے ہوں گے تو وہ 295 سی، وہ ہوں گے تو وہ، تو پھر تو 295 سی تو ہتھیار ہے۔ ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے۔ میں اکثر کہا کرتا تھا کہ مرزا تو ایک کمرے چ بنے ہوئے ہیں، اور تو صرف یہ نیٹ کی وجہ سے، یوٹیوب کی وجہ سے لوگوں کے دماغ خراب کرنے میں چند ایک آوارہ لڑکوں کے کامیاب ہوا ہے۔ جیڑے دن نیٹ بند ہو گیا یا تو بند ہو گیا نا، تے 6 دنوں تو بعد تو لبنا نہیں۔ آج میری بات نوٹ کریں سارے حضرات، سوشل میڈیا پر رہنے والا بندہ 6 دن زندہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سن چکے ہیں مختلف ویڈیو چینل سے کہ انجینئر صاحب کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے، اور جو انجینئر صاحب کے چاہنے والے ہیں وہ سب دکھی ہوں گے اس بات سے، اور انجینئر صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ بڑے خوش ہوں گے اور بڑی اچھل کود کر رہے ہوں گے، چھلانگیں لگا رہے ہوں گے سارے کے سارے، اور بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے، لڈو بھی بانٹ رہے ہوں گے۔ کچھ عرصے کے لیے خوشیاں ہیں، مٹھائیاں جتنی بانٹنی ہیں بانٹ لیں، چھلانگیں جتنی لگانی ہیں لگا لیں، مزے کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے خوشیاں ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے انجینئر صاحب نے باہر آنا ہے تو ان کی خوشیاں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ختم ہو جائیں گی۔ اب آ جائیے انجینئر علی مرزا، ان کے بارے میں جو میں شروع کے اندر میں نے آپ سے بات کی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب انجینئر محمد علی مرزا کے بیان سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے اوپر جو ہے اپنا حکم جاری کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 دسمبر تک اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے معطل کر دی ہے، اور عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کا حوالہ کسی عدالتی فورم پر جو ہے وہ نہیں دیا جا سکے گا۔ عدالت کے جج جسٹس محسن اخترکیانی نے 2 صفحات کا یہ تحریری آرڈر دیا ہے۔ عدالت کے حکم کے مطابق کس اتھارٹی کے تحت FIA، پولیس یا دیگر اداروں کو اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ رائے دے سکتی ہے، اس معاملے پر عدالت کو مطمئن کیا جائے۔ انہیں واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 نومبر کو انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخی کا مرتکب قرار دینے کی اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے خلاف حکم امتناع کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کی تھی، جس کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ اب جاری کیا گیا ہے۔ انجینئر علی محمد مرزا صاحب جو ہیں، ان کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیسکلی ان کے خلاف یہ جو کچھ بھی کارروائی ہوئی تھی وہ میری اطلاعات کے مطابق گجرات سے یا اسی ایریا سے جو TLP کے مختلف کنیکٹڈ لوگ تھے، یہ ان کی جانب سے ان کے اگینسٹ جو ہے یہ سارا کچھ انیشیٹ کیا گیا تھا۔ اب اس وقت سے لے کر اب تک کے دوران جو ہے وہ TLP کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ کافی حد تک چینج ہو گئے ہیں، اور TLP جو ہے وہ اس وقت زیر اعتاب آئی ہوئی ہے۔ ان کو تو ایز اے میٹر آف فیکٹ قلعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور ان کے ایسٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی سیل کیے گئے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں، اور فائنینسز کو اور سپورٹرز کو جو ہے وہ ڈھونڈا جا رہا ہے جیو ٹیگنگ کے ذریعے اور تمام طریقہ کار کے ذریعے۔ مطلب جو 2 بھائی تھے، سعد رضوی اور انس رضوی، ان کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا ہے، وہ انڈر گراؤنڈ ہیں یا کہاں ہیں، کوئی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے نہیں ہیں۔ تو اس سارے معاملے کے بعد جو ہے وہ اس وقت ان کو ڈھونڈنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انجینئر مرزا صاحب جو ہیں وہ چونکہ ان کے اگینسٹ جو کیس انیشیٹ ہوا تھا وہ سارا TLP سے کنیکٹڈ لوگوں کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اب چونکہ TLP خود جو ہے وہ آپ جانتے ہیں مریدکے کے اندر جو کچھ ہوا، تو TLP خود اس وقت چونکہ انڈر پریشر آئی ہوئی ہے، تو انجینئر علی مرزا صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کئی قانونی ماہرین یہی کہہ رہے تھے کہ ان کا کیس جو ہے اب کمزور پڑ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ریلیف ملے۔ تو یہ پہلی خوشخبری جو ہے وہ البتہ ان کے لیے آ گئی ہے۔ وہ میرا فیصلہ اٹل اس لیے ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں، اس حوالے سے کہ ہم لوگوں کو دلیری دیتے ہیں۔ میں یہ ملک نہیں چھوڑ کے جاؤں گا جب تک کہ ان کا آخری فرقہ باز اپنی قبر میں چلا جائے اور میں اس کی قبر میں وکٹری کا نشان بنا کے
चला जाए आखिरी में। यानी मुराद ये कि समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये तो नहीं है, ये चाहते हैं ये मैं अगर बाहर चला जाऊँ उनको सुकून आ जाएगा। पता क्यों? अच्छा, उसके पीछे मेरी दावत की भी है। मुझे हर संडे को 300 400 500 लोग आके ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं। वो आते ही हफ्ते हफ्ते के लिए मुझे मिलने के लिए। तो मुझे बताएं, मैं अगर अपना ये प्लेटफॉर्म छोड़ के कहीं और चला जाता हूँ, मुश्किल होगा। जाहिर है मैं अपने स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ कि ऑब्जर्व करो तुम्हारा टीचर जाहिर और बातिन में एक है। आए थे ना जुनैद सलीम साहब, मैंने कहा देखें अंदर चटाई आपको नजर आएगी। ये नहीं है कि मैं V8 से निकलूं और कहूं कि अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे। हाँ, इंजीनियर साहब चटाई पे ही बैठते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।